الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از این معلوم شود که نسبت چیز خواب ایجاب خواب سلب کا سے وجہ است یکی حملی چنان کے معلوم شد دوم اتصالی چنان کے گوئی اگر آفتاب بر آمدہ باشد روز باشد یا گوئی نیز چنی کہ اگر آفتاب بر آمدہ باشد شب باشد دوم انفصالی چنان کے گوئی این عدد یا زوج باشد یا فرد یا گوئی یا نیز چنی کہ این شخص یا انسان باشد یا حیوان۔ چلو جی، نواں مسئلہ۔ پیچھے آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ علم بند ہے دو قسموں میں، تصور میں اور تصدیق میں۔ کس میں؟ صورت حاصلہ علم یہ بند ہے کس میں؟ کہ جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ صورت نسبت ایجابی یا سلبی کی صورت ہے یا وہ صورت نسبت ایجابی سلبی کی نہیں ہے۔ اگر وہ صورت نسبت ایجابی سلبی کی صورت ہے تو یہ تصدیق ہے، اور اگر وہ صورت یعنی وہ صورت حاصلہ وہ نسبت ایجابی یا سلبی کی صورت نہیں ہے تو یہ صورت تصور ہے۔ گل سمجھیا؟ تو پیچھے پڑا تھا نسبت کرنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجاب کے طریقے پر، یا تو پھر ایجاب کے طریقے پر اس کی مثال دی تھی قضیہ حملیے کی، کون سی؟ ایک کس دی مثال ہے؟ نسبت ایجابی کی۔ قضیہ کون سا ہے؟ قضیہ حملیہ کی شرطیہ ہے۔ اگلی نسبت سلبی کی مثال کیا دی تھی؟ یہ مثال تھی کس کی؟ قضیہ حملیہ سالبہ کی۔ پہلے کیا مثال تھی؟ کس شے کی مثال تھی؟ قضیہ حملیہ موجبہ کی۔ دوسری ایک چیز کی نسبت کرنی دوسری چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ یا سلب کے ساتھ، اس نسبت کی صورت جو ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور اگر اس نسبت کی صورت نہیں ہے تو اس کو تصور کہتے ہیں۔ تو یہ بیان نہیں ہوا تھا درمیان میں ایجاب کے طریقے پر کی کیا مثال دی تھی اور سلب کے طریقے پر کی؟ تو پہلا قضیہ کون سا ہے؟ قضیہ حملیہ موجبہ۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں، یہ قضیہ حملیہ جو اس کی 4-5 قسمیں، شخصیہ اور طبیعہ اور محملہ اور معصورہ، 4 قسموں میں سے کون سا ہے؟ اس کا موضوع کلی ہے کہ جزئی؟ یہ بات پڑھی ہے پیچھے، نسبت کا ذکر ہے پیچھے کہ ایک شے کی نسبت کرنی، یہ ذکر ہے کیا؟ ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف ایجاب کے طریقے پر، یا یہ ذکر پیچھے آیا ہے؟ سن مسئلہ آج کا سبق۔ میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ سمجھ لینے کے بعد جو بھی انہوں نے بیان کیا ہے ہن 7 واری آکھے ہے، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف خواہ ایجابی ہو خواہ، ایک شے کی نسبت دوسری، یہ نسبت 3 قسم کی ہے۔ یہ نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی۔ وہ قضیے پورے قضیے ہوتے ہیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ، شرطیہ منفصلہ، یہ جی انہاں وچ نسبت ان دی گل پہ چل دی ہے۔ پہلا مسئلہ اج آیا پہلی باری جی، ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف خواہ ایجابی ہو خواہ، یہ جو نسبت ہے ایک شے کی دوسری شے کی طرف، اس نسبت کی 3 قسمیں ہیں۔ اس نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی۔ ہاں جی، ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو، اس نسبت کی 3 قسمیں ہیں۔ نسبت حملی، نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی۔ قضیہ حملیہ کے اندر جو نسبت ہوتی ہے موضوع محمول میں اس کو نسبت حملی کہتے ہیں۔
قضیہ شرطیہ متصلہ میں جو نسبت ہوتی ہے مقدم اور تالی کے درمیان اس نسبت کو اتصالی کہتے ہیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو نسبت انفصالی کہتے ہیں. پھر آخر ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف خواہ ایجابی ہو یا سلبی تو اس نسبت تو نسبت کی تین قسمیں نسبت کی تین قسمیں ہیں. اس نسبت کی تین قسمیں ہیں: نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی. پھر آخر باری ایک شے شے کی کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو تو اس نسبت کی تین قسمیں ہیں: نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی. ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف خواہ ایجابی ہو یا خواہ سلبی ہو تو اس نسبت کی تین قسمیں ہیں: نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی. نسبت عملی کس قضیے میں ہوتی ہے قضیہ حملیہ میں اور نسبت اتصالی قضیہ متصلہ شرطیہ متصلہ اور نسبت انفصالی. شرطیہ منفصلہ. مطلب کیا ہے کہ قضیہ حملیہ میں جو موضوع محمول ہے اس کے درمیان جو نسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور قضیہ شرطیہ متصلہ میں مقدم اور تالی کے درمیان والی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی کے درمیان والی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ اے مطلب ہے تو قضیہ حملیہ میں نسبت عملی ہوتی ہے خواہ ایجابی ہو خواہ. قضیہ شرطیہ متصلہ میں نسبت کندے وچ مقدم اور تالی کے درمیان اور قضیہ شرطیہ منفصلہ میں نسبت کن کے درمیان خواہ اے مطلب ہے خواہ نسبت حملی ایجابی، نسبت حملی سلبی، نسبت اتصالی ایجابی، نسبت اتصالی سلبی، نسبت انفصالی ایجابی، نسبت انفصالی سلبی. اس طرح پھر یہ 6 قسمیں ہو جائیں گی. تو ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف خواہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو اس نسبت کی 3 قسمیں ہیں: نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی. قضیے حملیے میں نسبت حملی ہوتی ہے، قضیے شرطیے متصلہ میں نسبت اتصالی ہوتی ہے، قضیے شرطیے منفصلہ میں نسبت انفصالی. تو نسبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی؟ پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ایجابی اور نسبت حملی ایجابی سلبی، نسبت اتصالی ایجابی سلبی، نسبت انفصالی سلبی. اے مسئلہ آ گیا. تو پچھلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف خواہ ایجاب کے طریقے پر ہو خواہ سلب کے طریقے پر ہو اس نسبت کی صورت کو تصدیق کہتے ہیں، اور اگر صورت اس نسبت کی نہیں ہے تو اس کو تصور کہتے ہیں. تو کہتے ہیں چونکہ آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا اس لیے اب ہم آپ کو اگلا مسئلہ سمجھاتے ہیں. فصل بعد اس کے معلوم ہونا چاہیے. لکھیا شباد تو معنی کرنا ہے با یاد ڈالا. کیا معلوم ہونا چاہیے؟ کہ نسبت ایک چیز کی اگو دوجی گل محذوف ہے. نسبت ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت چیزیں با چیزیں نسبت یہ غلطی ٹھیک کرو. نسبت چیزیں با چیزیں تا جملہ پورا ہونا ہے جی. ہوں مانا کرو پورا. بعد اس کے معلوم ہونا چاہیے کہ نسبت ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف خواہ ایجاب کے ساتھ ہو خواہ سلب کے ساتھ یہ نسبت کیا ہے؟ 3 وجہ پر ہے. ایک حملی. بعد اس کے معلوم ہونا چاہیے کہ نسبت ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف خواہ ایجاب کے ساتھ ہو خواہ سلب کے ساتھ ہو 3 وجہ پر ہے. ایک حملی. اب اس کی مثالیں جیسا کہ معلوم ہو گیا کہ مطلب ہے بجے میں پچھلے سبق مثالاں آ گئی نے. زید نبی زندہ است میں نسبت
کون سی ہے؟ نسبت حملی ایجابی ہے. زید نویس زندہ نیست میں نسبت حملی سلبی ہے. من کر جیسا کہ معلوم ہو گیا ہے. کیڑی شے معلوم ہو گئے بے نسبت حملی کے کی مثال قضیے دے نسبت قضیے دے وچ ہوندی ہے. ہاں جی جیسا کہ معلوم ہو گیا ہے. بس ایک آ گیا. دوسری اتصالی من کرو دوسری اتصالی اور نہ. دوسری اتصالی. اب اس کی مثال دیتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کی بھی اور قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کی بھی. فارسی میں مثال ہے. اگر آفتاب بر آمدہ باشد روز باشد او عربی ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود او گل. اگر آفتاب طلوع ہے تو دن ہے. یہ اگر آفتاب برآمدہ باشد اے مقدم ہے روز باشد کیے تو انہاں دے وچ باشد دی دال تو اگاں تے روز دی رے تو پہلوں وچ ایک نسبت ہے جی. وہ کون سی ہے نسبت اتصالی؟ کیڑی؟ ایجابی. اگلا نیست چنی کہ اگر آفتاب برآمدہ باشد شب باشد لیسا البتہ تا ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود. یاد ہے نہیں ہے اس طرح کہ اگر آفتاب طلوع ہو تو رات ہوگی. اس طرح نہیں ہے. اس طرح تو برآمدہ باشد کی دال تے شب کی شین کے درمیان نسبت ہے کون سی؟ سلبی اتصالی سلبی. مثال سمجھ آؤں جی کہ کوئی نہیں. وہ پیچھے پڑھیا 7 باری یار. جیسا کہ کہے تم اگر آفتاب طلوع ہوگا تو دن بھی ہوگا. یا کہے تم نہیں ہے اس طرح. کس طرح کہ اگر آفتاب طلوع ہوگا تو رات ہوگی. جی جیسا کہ کہے تو اگر آفتاب طلوع ہوگا دن ہوگا. یا کہے تو نہیں ہے اس طرح کہ اگر آفتاب طلوع ہوگا تو رات ہوگی. اگر سورج طلوع ہو تو رات بھی ہو اس طرح نہیں ہے. تیسری انفصالی. تیسری کون ہے؟ من کرو. تیسری انفصالی. تیسری انفصالی. بس اب اس کی مثال دیتے ہیں وہ جو پیچھے پڑی ہے. حاضل عدد اما زوج او حاضل عدد فرد. عربی ہے فارسی ہے. این عدد یا زوج باشد یا این عدد فرد باشد. پورا جملہ اس طرح پھر اختصار کرتے ہیں کہ یہ عدد کوئی بھی آپ لے لیں یا زوج ہے یا فرد ہے. تو دیکھ ادھر این عدد زوج باشد کی دال یہ مقدم ہے پورا. یا فرد اے ہے مفرد لیکن پورا جملہ ہے. یا این عدد فرد باشد. تو یا سے پہلے باشد کی دال کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی نسبت ہے؟ نسبت انفصالی ایجابی. اتنے صرف ایک گل پکانی ہے باقی تو تمہارا پکایا پیچھے جی. اچھا سالبے کی مثال نیز چنی کہ این شخص یا انسان باشد یا حیوان. یہ شخص یا انسان ہے یا حیوان ہے اس طرح نہیں ہے. شخص کے انسان ہونے اور حیوان ہونے کے درمیان انفصال کی سلب ہے. شخص کے کیونکہ جو انسان ہوتا ہے وہ وہاں یا تو نہیں نہ ہوتا کہ یہ شخص یا انسان ہے یا جو انسان ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ اور جو حیوان ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ. ایک پاسے تو ٹھیک ہے نا. جو انسان ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ اور جو حیوان ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہوتے نہیں کہ انسان شخص کے انسان ہونے اور شخص کے حیوان ہونے کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہے؟ سلبی. نسبت سلبی. گل یہ صرف مثالیں دی ہیں نسبت کی تو 6 مثالیں بن گئی ہیں.
دو قضیہ حملیہ کی، دو قضیہ شرطیہ متصلہ کی، دو قضیہ شرطیہ منفصلہ کی، جن سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ پہلے نسبت کی تین قسمیں، پھر ہر ایک کی ایجابی، اور تو اس طرح نسبت کی کل نسبت حملی ایجابی، نسبت حملی سلبی، نسبت اتصالی ایجابی، نسبت اتصالی سلبی، نسبت انفصالی ایجابی، نسبت انفصالی سلبی۔ آنکھو جی، نسبت کی پہلے 3 قسمیں، پھر 6 قسمیں۔ 6 قسمیں۔ پہلے کون سی 3 قسمیں؟ نسبت حملی، نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی۔ پھر یہ تینوں ایجابی بھی ہے اور سلبی بھی، تینوں دو قسم آگنا۔ تینوں 2 قسم ہیں۔ کون سی؟ نسبت حملی، نسبت حملی ایجابی، نسبت حملی سلبی، نسبت اتصالی، نسبت اتصالی ایجابی، نسبت انفصالی سلبی، نسبت انفصالی ایجابی، نسبت انفصالی سلبی۔ تیسری انفصالی، جیسا کہ کہے تم یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے، اس میں نسبت کون سی ہے مقدم تعلیم میں؟ یا کہے تم نہیں ہے اس طرح کہ یہ شخص یا انسان ہے یا حیوان ہے، اس میں کون سی نسبت ہے؟ جی، تیسری انفصالی، جیسا کہ کہے تو یہ عدد یا زوج ہے یا فرد، یا کہے تو نہیں ہے اس طرح کہ یہ شخص یا انسان ہے یا حیوان۔ تیسری انفصالی، جیسا کہ کہے تم کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد، یا کہے تم کہ نہیں اس طرح کہ یہ شخص یا انسان ہے یا حیوان۔ خلاصہ کیا نکلا کہ نسبت کی پہلے 3 قسمیں ہیں، پھر اگلی گل پھر پڑھ دیں۔ بطور فائدہ حاشیت ایک گل لکھی، پڑھ لو۔ حاشیہ نمبر 2، عدد کی تعریف۔ عدد کیا ہوتا ہے؟ دو میرے وال ویکھ ادھر، کون اندے تھلے کون ہے، اندے اوتے کون ہے؟ یہ جڑا تھلے وے نا اندا بھی نام ہے حاشیہ، جڑا اوتے وے اوندا بھی نام ہے کی بن گیا؟ تسنیہ حاشیہ تین۔ کی بن گیا؟ 5 دے حاشیہ تین کیڑے نے؟ 6 دے تے 7 دے 8 دے۔ عدد کیا ہوتا ہے؟ حاشیہ تین قریبہ یا حاشیہ تین بعیدہ جبکہ بعد میں مساوی ہوں کے مجموعے کا نصف۔ حاشیہ تین کے مجموعے کا عدد کس کو کہتے ہیں؟ عدد کی تعریف کیا؟ اگر پوچھے آپ سے عدد کیا ہوتا ہے؟ حاشیہ تین کے مجموعے کا نصف، خواہ حاشیہ تین قریبہ ہوں یا حاشیہ تین، شرط یہ ہے کہ بعیدہ مساوی ہوں، 2 درجے 3 درجے 4 درجے 5 درجے۔ حاشیہ تین عدد یہ ہے حاشیہ تین قریبہ یا حاشیہ تین بعیدہ بعد مساوی ہو کہ مجموعے کا نصف۔ 2 کے حاشیہ تین کون ہیں؟ ان کو جمع کریں، 4 کا نصف کیا ہے؟ 2 کے اوپر کون ہے؟ 3 کے حاشیہ تین کون ہے؟ جمع کریں اس کو، اس کا نصف کیا ہے؟ 3 کے اوپر کون ہے؟ حاشیہ تین کون ہے؟ جمع کریں، اس کا نصف کیا ہے؟ 5 کے 4 کے اوپر کون ہے؟ اس کا حاشیہ تین کون ہے؟ جمع کریں، 10 کا نصف کیا ہے؟ تو عدد حاشیہ تین کے مجموعے کے نصف کو کہتے ہیں۔ عدد یہ ہے قریبہ، یہ ہے اب بعیدہ بعد برابر کا۔ 5 سے 2 مرتبے نیچے کون ہے؟ 3۔ 2 مرتبے اوپر کون ہے؟ 7 3 ہے، 10 کا مجموعہ نصف کیا ہے؟ آپ اس کو اور دور کر دیں، ادھر 3 درجے نیچے آ جائیں، 5 سے کون ہے؟ ادھر 3 درجے اوپر چلے جائیں، 8 اور 2، ادھر اور نیچے چلے جائیں، ادھر 4 درجے نیچے آ جائیں، کون ہے؟ ادھر اور اوپر چلے جائیں، تو 9 اور 1 10۔ عدد کیا ہوتا ہے؟ حاشیہ تین قریبہ کے مجموعے کا
یا حاشیتین بعیدہ، لیکن شرط یہ ہے کہ بود مساوی ہو اس کے مجموعے کا نصف. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عدد کی تعریف ہے. یہ عدد کی تعریف ہے. سنا قریبہ یا حاشیتین بعیدہ بشرطے کے بود مساوی ہو کہ مجموعے کا نصف، کہ مجموعے کا نصف. کیا ہے تعریف؟ اس تعریف کے مطابق ایک عدد ہے، اس کے حاشیتین نہیں ہے، اوپر تو ہے نیچے حاشیہ ہے، اس کی کوئی ہے صرف نقل نہیں ہے جی. بس ایک تعریف یہ ہے جی، مشہور تعریف یہی ہے. یہ آ گئی ہے عدد کی تعریف کہ حاشیتین کے مجموعے کا خواہ حاشیتین بشرطے کے بود برابر ہو، بشرطے کے بود برابر ہوں. اچھا جی، ایک اور مسئلہ سمجھیں. جو برابر برابر تقسیم ہو، کسر نہ آئے، اس کو زوج کہتے ہیں. پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو. تو زوج کی دو قسمیں ہیں. جو عدد برابر برابر تقسیم ہوتا ہے اس کی ایک زوج الزوج، ایک زوج الفرد. ایک جو عدد برابر برابر تقسیم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زوج. جو برابر برابر تقسیم نہ ہو، کسر آ جائے، اس کو فرد کہتے ہیں. اس کو سمجھے کہ نہیں؟ اس کو فرد کہتے ہیں. تو جو زوج ہے یہ پھر دو قسم ہے، زوج الزوج اور جو زوج ہے یہ پھر عدد کو آپ نے نصف نصف کیا، برابر برابر تقسیم ہو گیا. وہ جو دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے ان کو تقسیم کریں، پھر وہ برابر برابر تقسیم ہوتے ہیں. تو اوپر والے کو زوج الزوج کہتے ہیں. اوپر والے کو 8 کا نصف 4 جی، پھر آپ 4 کو تقسیم کریں 2، تو 8 یہ کیا ہے؟ زوج الزوج ہے. 8. اچھا جی، اگر آپ عدد کو تقسیم کریں تو برابر برابر تقسیم ہو، جو قسمیں ہیں وہ آگے برابر برابر تقسیم نہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں زوج زوج. زوج کا مطلب ہے ایسا زوج جس کے نیچے بھی زوج ہے. زوج الفرد کا مطلب ہے خود تو زوج ہے لیکن نیچے 6 کو برابر برابر تقسیم کریں. جو قسمیں ہیں یہ آگے برابر تقسیم ہے، تو 6 کیا ہے اور 8. آپ اس طرح جتنے مرضی گنتی آگے لے جائیں، ان کو نکالتے جائیں، دیکھ سکتے ہیں آگے. بات سمجھیے. پھر جو زوج ہوتا ہے کبھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جتنا بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں جی. یہ ایک مسئلہ ہے. کیا عدد کی تعریف کیا، عدد کس کو کہتے ہیں، اور فرد کون ہے اور زوج کون ہے. پھر زوج کی دو قسمیں کیا. کئی میرے بچ مثال آ جاتی ہے سمجھنے واسطے، پھر ذرا پکی ہوئی تعریف تو ذرا گل سمجھ آ جائے گی. ہوں پڑھ کے شاباش. بس ادراک نسبت عملی و اتصالی و انفصالی و ایجاب یا بصرف تصدیق باشد. اور حکم نیز خانہ ادراک. ماورائے ہی ہاتھ تصور باشد. ابھی آپ نے سنا ہے کہ نسبت کی 3 قسمیں. کس کی؟ اور اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا تھا کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف خواہ ایجابی ہو یا سلبی ہو، یہ جو نسبت ہے، نسبت اس کی صورت کیا ہے، اور اس کے ماں سوا یہ پیچھے پڑا ہے نا، اسی چیز کو دخل دینا، اسی کو خلاصہ کے طور پر لا رہے ہیں. دھیان کریں. کہتے ہیں ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ نسبت کی 3 قسمیں ہیں. اس سے سونےوں کہتے ہیں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نسبت خواہ حملی ہو، اتصالی ہو، انفصالی ہو، خواہ ایجابی ہو، سلبی ہو، یہ جو 6 قسم کی نسبت آپ نے پڑھی ہے یہ تصدیق ہوتی ہے جی. یہ اور تصدیق کو حکم بھی کہتے ہیں، اور تصدیق کو جو نام بڑے کٹھیرے نام ہے، اس کو یہ بھی کہتے ہیں، اس کو یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو آپ نے 6 قسموں کی نسبت پڑھی ہے نا، نسبت کی 6 قسمیں پڑھی ہیں، یہ نسبت جو ہے نا 6 قسمیں، یہ کیا ہے، یہ تصدیق ہے. یہ اور تصدیق کا دوسرا نام کیا ہے، حکم ہے. ان کے ما سوا
ان 6 نسبتوں کے ما سوا جو بھی حاصل ہوگا وہ تصور ہوگا، وہ اے خلاصہ کڈیا۔ پھر سنو، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ اس کی وجہ اثر یہ بیان کی تھی کہ وہ جو صورت حاصلہ ہے یا تو نسبت کی صورت حاصلہ ہے یا نسبت کی صورت حاصلہ نہیں۔ نسبت کی صورت حاصلہ ہے تو، اگر نسبت کی صورت حاصلہ نہیں ہے تو پھر فصل جب شروع ہوئی تو یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ نسبت کی حملی، اتصالی، پھر یہ تینوں ایجابی، اور اس کو پچھلی بات کے ساتھ ملائیں اس نسبت کے ساتھ۔ تصدیق کون تھی؟ نسبت، کہ کوئی نہیں، ایک چیز کی نسبت کرنی دوسری چیز کی طرف، اس نسبت کی جو تصویر ہے صورت حاصلہ اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کا ما سوا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نسبت کی پھر تو اس کو اور پچھلی بات کو ملائیں تو یہ پس نکلا کیا کہ خلاصہ یہ ہے کہ نسبت حملی، اتصالی، انفصالی، خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو، اس نسبت کا ادراک، اس نسبت کو جاننا، اس نسبت دا ذہن وچ آنا، یہ تصدیق ہے۔ اس کے ما سوا سارے تصور ہوتے ہیں، اس کے ما سوا نکلا کہ نہیں خلاصہ جی؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا اس نسبت کا جاننا، اس نسبت کا ذہن میں حاصل ہونا، یہ کیا ہے؟ اور ما سوا سارے ہے مطلب نسبت حملی، نسبت اتصالی اور نسبت انفصالی، ایجابی ہو خاص سلبی ہو، ان نسبتوں کا جاننا نسبتوں کا جاننا یہ تصدیق ہے، یہ تصدیق ہے، اور ما سوا ما سوا تصور ہے۔ تصور ہے۔ ما سوا کیا ہے؟ اے شاباش ہے۔ تو پہلے آپ نے پڑھا ہے علم بند ہے 2 قسموں میں، تصور اور تصدیق میں۔ نسبت کی صورت ہے تو یہ نسبت کون سی؟ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف، خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو، یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ اور نسبت کی صورت نہیں ہے تو یہ جو نسبت ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف، اس نسبت کی ابھی تقسیم پڑی ہے کہ یہ کیا ہے؟ پھر ایجابی سلبی بنایا تو 6 قسمیں بن گئی۔ تب دونوں کو ملا کر خلاصہ کیا نکلا کہ ان 6 نسبتوں کا علم، ادراک، علم، جاننا، ان 6 نسبتوں کا علم یہ کیا ہے؟ اور ان 6 نسبتوں کے ما سوا کا علم، ان 6 نسبتوں کا علم، 6 نسبتوں کے ما سوا کا علم، پس جاننا نسبت حملی کا اور اتصالی کا اور انفصالی کا ایجاب کے ساتھ یا سلب کے ساتھ، اے جڑا جاننا ہے، اے جڑا علم ہے، اے علم کی ہے تصدیق ہوتا ہے، اور اس تصدیق کو حکم بھی کہتے ہیں۔ اور جاننا ان کے ما سوا کا، ان کے ما سوا کا، نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی، ان کے ما سوا کا جاننا، ان کے ما سوا کا علم۔ جاننا اردو عربی کی ہے، علم ما سوا کا علم تصور ہوتا ہے۔ بس جاننا نسبت حملی کا اور اتصالی کا اور انفصالی کا ایجاب کے ساتھ یا سلب کے ساتھ تصدیق ہوتا ہے، ہاں، اور اس تصدیق کو حکم بھی کہتے ہیں۔ شاباش۔ اور ادراک ان کے ما سوا کا تصور ہوتا ہے۔ ہاں، بس ادراک نسبت حملی کا اور اتصالی کا اور انفصالی کا ایجاب کے ساتھ یا سلب کے ساتھ تصدیق ہوتا ہے، اور اس تصدیق کو حکم بھی کہتے ہیں۔ شاباش۔ اور ادراک ان کے ما سوا کن کے؟ ان 3 نسبتوں جو کھولیا 6، ادراک میں نہیں، جاننا میں نہیں، علم، اور علم ان کے ما سوا کا، اور علم ان کے ما سوا کا تصور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تصور ہوتا ہے۔ پچھلا پکانا ہے تو اگلے دا دھیان نال مطالعہ کرنا ہے جی، ان دے نال جوڑ ہے سب گویا دے وچکار چھڑ دیتا ہے جی لمبے ہونے کی وجہ سے۔